کے صدر ایمن ولی خان صاحب کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے کانفرنس کا انعقاد انہوں نے اپنے صوبائی سطح پہ اسلام آباد میں منعقد کرایا اور وہ آواز جو کہ ساری دنیا کو پہنچانی تھی اس کا ایک ذریعہ بنا۔ میں چونکہ اسٹیج سے کچھ نام پہلے لیے بھی گئے، لیکن اس سیشن میں جو کہ وہ پھر اگلے سیشن میں آپ سے مخاطب ہوں گے، تو میں چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب تشریف رکھتے ہیں تو ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور کنڈی صاحب اور بابر صاحب کو کہ وہ یہاں پہ ابھی تشریف لائے ہیں۔ چونکہ صدارتی خطبے کے حوالے سے مجھے ان پریزیڈیم میں جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو خوش آمدید کہنا ہے۔ میری خوش قسمتی دیکھو کہ ایک تو پریزیڈیم میں جتنے ساتھی چاہیے تھے اس میں سے 2 تو آئے نہیں، تو وہ بھی ایک وقت ملا، لیکن جو میرے حساب سے یہاں پہ موجود ہیں تو آپ لوگوں نے سن بھی لیا کہ زین شاہ جو کہ سندھ سے آئے ہوئے ہیں اور جیم سید کا نواسہ ہے، تو باچا خان کے حوالے سے جیم سید کا نواسہ، اس کی تو جتنی بھی آپ اس کی یعنی اس کے لیے کلیپنگ کرے تو یہ کم ہوگا، کیونکہ یہ ان کے لیے نہیں، یہ جیم سید کے لیے سلامی ہے کہ ہم اس کو یہ پیش کرتے ہیں اس کی تحریک کو۔ اور پھر اس میں عبدالرؤف مینگل صاحب جو کہ عطا اللہ مینگل صاحب کے جماعت سے ہو کے آئے، جب کبھی ہم ولی خان صاحب کے حوالے سے عطا اللہ مینگل صاحب کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھا کرتے تھے، اور قوم پرستی کے حوالے سے وہ ایک یعنی سیمبل تھے، سیمبل، اور آج وہ بھی اس پریزیڈیم میں بیٹھے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے، اور پھر میں کیا کہوں سلیم صافی کا، سونے پہ سہاگا، سلیم صافی صاحب تو ویسے سارے پاکستان کے حوالے سے ایک نامی گرامی صحافی ہیں، لیکن ہم پختون دھرتی کے لوگ ایسے صحافی حضرات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں جو ہمارے دردوں کو لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ ہم نے میڈیا کو بہت ہمیشہ 24 گھنٹے چلتا دیکھا ہے، لیکن کبھی ہمارے زخموں کی بات انہوں نے نہیں کی، ہماری درد کی بات انہوں نے نہیں کی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی پرایا میڈیا دیکھ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی باہر کا جھونک آ جاتا ہے اور اس میں تو میں اس لحاظ سے خوش قسمت رہا کہ میرے پریزیڈیم میں جو ستارے شامل تھے وہ اس لحاظ سے بڑے وزندار بھی تھے اور اہم بھی تھے۔ میں مختصراً چونکہ ایک نادر موقع ہے کہ میں باچا خان کے حوالے سے جو کہ ہمیشہ سے ہم انہی کی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں جو کہ یہاں پہ ایک موقع ہے کہ میں تو پڑھا ہوں ولی خان باچا خان کے مدرسے سے، یعنی جو اسکولوں کی یہ ذکر کرتے ہیں کہ باچا خان نے اسکول بنائے، تو ایک اسکول میرے گاؤں میں بھی تھا، اور وہ لوگ اس میں پڑھا کرتے تھے جو چندے دیا کرتے تھے، تو میں بھی باچا خان کے اس مدرسے کا طالب علم ہوں۔ میرا ہیڈ ماسٹر بھی خدائی خدمتگار، میرا فارم ماسٹر بھی خدائی خدمتگار، اور قرآن شریف پڑھانے والا بھی خدائی خدمتگار، یعنی میری ذہن پہ خدائی خدمتگاری لکھی ہے، میرے دل پہ خدائی خدمتگاری لکھی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں باچا خان کے اس وقت
جو کہ 21ویں صدی میں اس کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے اور میں اسی سٹیج پہ کھڑا ہوں۔ میرے ارمانوں کی تکمیل ہو رہا ہے کہ اس موقع پہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور میں ولی خان صاحب کے حوالے سے، باچا خان کے حوالے سے مختصراً بات کروں، کیونکہ پھر دوسری آخری سیشن تیسری شروع ہونے والی ہے۔ باچا خان کس دور میں پیدا ہوئے، یہ بہت لازم ہے۔ آپ باچا خان کی پیدائش کو دیکھیں اور اس دور کو دیکھیں۔ ایک تو غلامی جائی ہوئی تھی، انگریز قبضے پہ قبضہ کر رہے تھے اور آزاد لوگوں کو غلام بنا رہے تھے، اور وہ کامیاب ہو چکے تھے اور تقریباً ساری دنیا کو غلام بنا چکی تھی اس دور میں۔ اور پختونوں کی 5000 سالہ تاریخ کی جو ایک تکمیل ہو رہی تھی، اس میں باچا خان نے آنکھیں کھولی۔ تو باچا خان نے کیا کہا؟ ہمارے 5000 سالہ تاریخ کو دیکھ کے کہ جس نے تلوار پہ حکومت کی، جس نے بندوق پہ حکومت کی، جس نے جبر اور ظلم سے طاقت حاصل کی، جنہوں نے لڑائیوں سے طاقت حاصل کی، لیکن باچا خان نے وہ 5000 سالہ تاریخ کو پڑھ کے کہا کہ یہ تشدد سے دنیا نہیں بنے گی، انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو اس کو پلٹنا ہوگا۔ تو باچا خان نے پختونوں کی 5000 سالہ تاریخ کو پلٹ کے، میں مختصر کر رہا ہوں، اس نے ایک نیا فلسفہ دیا، عدم تشدد کا فلسفہ دیا۔ یہ انقلاب کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ انقلاب اسی کو کہتے ہیں کہ چینج آئے، بدل، یعنی حالات کو بدلنے کی بات ہے۔ باچا خان نے انقلاب لایا، کس چیز کا؟ فکری انقلاب، ذہنی انقلاب، نظریاتی انقلاب، قومی انقلاب، اور اس بنیاد پہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے عدم تشدد کا پختونوں میں پرچار کیا۔ تو عدم تشدد کے حوالے سے مختصر یہ کہوں کہ یہ تو خدائی فلسفہ ہے، قرآن میں ذکر ہے، تشدد پہ لانے والا جہنمی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اس میں اس سے واضح اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پیغمبری فلسفہ اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، جس کے پاس ایک ہی معجزہ جو کہ خدا بندوں کو یعنی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور بندے میں جان ڈال سکتا ہے، وہی معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردے میں جان ڈالی، اس سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ خدا کی تبلیغ پرچار کرتا ہے تو جب اسے کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو وہ دوسرا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دوسرا بیمار ہو۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ اتنا طاقتور شخصیت بھی عدم تشدد پہ عمل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ پیغمبرانہ فلسفہ ہے، عدم تشدد کا فلسفہ پیغمبرانہ فلسفہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جدید دنیا کی بات کروں، لیو ٹالسٹائی رشیا کا عدم تشدد کا پرچار کرتا، آپ مارٹن لوتھر امریکہ کا وہ عدم تشدد کا پرچار کرتا، گاندھی جی جو بڑا نام ہے عدم تشدد کے پرچار کرتا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت عدم تشدد کے لوگ ہیں۔ باچا خان اس میں یونیک کیوں ہے؟ ان سب سے باچا خان الگ کیوں ہے؟ آپ اس وقت یہ جاننے کی کوشش کریں کہ باقی لوگوں نے عدم تشدد کا فلسفہ اس لیے اپنایا کہ وہ مصلحت کے حساب سے، اسٹریٹجی کے حساب سے، کہ میرا بس نہیں چلتا تو میں عدم تشدد کر رہا ہوں، بس چلے تو پھر چھڑ دوں گا، یہ عدم تشدد نہیں ہے۔ باچا خان نے جس عدم تشدد کے بات کی وہ عقیدتاً عدم تشدد کا پرچار کیا، اور اس لیے پختونوں نے اس کی بات مانی، اس لیے پختون عدم تشدد پہ عمل پیرا ہوئے کہ باچا خان جیسے شخصیت نے ان کو کہا۔ اور پھر میں اس کو مزید مختصر کر رہا ہوں کہ باچا خان نے اس کے لیے چند نکات کہ یہ عدم تشدد کا ہتھیار ہوگا تو ہم کیا حاصل کریں گے؟ یہ کس چیز کے لیے تھا؟ آزادی کے لیے تھا، غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے تھا، اس دردی کو آزاد کرنے کے لیے تھا۔
کسانوں کی آزادی کے لیے، مزدوروں کی آزادی کے لیے، یعنی ایک معاشرہ جس میں انصاف ہو، معاشی انصاف ہو. کیا کہا باچا خان نے؟ پورے کس پورے پر شہید کرے، روکی ہو کہ سوکھی ہو سب کی برابر ہوگی، اس میں کسی کو یعنی اونچ نیچ کا فرق نہیں ہو. مطلب یہ کہ یہ نظام ہے، نظام معاشی تقسیم ہوگا. روز بروز ایک بندہ امیر ہوتا جا رہا ہے، دوسرا غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ خدائی نظام نہیں ہے، یہ انسانوں کا نظام ہے اور یہ ظلم کا نظام ہے. اس لیے باچا خان نے یہ آواز دی اور پھر اس کے لیے اس نے علم کا یعنی 130 انہوں نے تعلیمی مدرسے قائم کیے. اور اس طریقے سے پھر بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کو آگے لے جانا نہیں چاہتا کیونکہ بہت سارے ساتھیوں نے بات کی. لیکن باچا خان کی اس سوچ کو جو کہ عقیدتاً ہے، آج امریکہ نے 10 اسٹیٹ میں وہ عدم تشدد کا فلسفہ پڑھاتے ہیں. امریکہ اپنے 10 اسٹیٹ میں عدم تشدد کا فلسفہ پڑھاتے ہیں. وہ امریکہ جو یہاں پہ تشدد کا بازار گرم کر رکھا ہے، کس پہ؟ باچا خان کے سپاہیوں پہ، ہماری دھرتی پہ. آج ہم پہ آگ برسا رہا ہے، اپنے بیٹوں کو باچا خان کی فلسفہ اور عدم تشدد پڑھا رہا ہے. اے پاکستان کے بازیوں، حکمرانوں، عقل کے ناخن لو، اگر تمہیں پاکستان میں امن لانا ہے تو باچا خان کے فلسفے کو پڑھانا ہے اور عدم تشدد. تمہارے سلیبس میں تو باچا خان جیسے نام ہی نہیں ہے، جی ایم سید جیسے نام ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اس کی سوچ سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے. لہذا آج بھی سلیبس میں باچا خان کا فلسفہ شامل کیا جائے، ہمارے بچوں کو باچا خان کا فلسفہ پڑھایا جائے. اگر پاکستان میں امن چاہتے ہو، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو، تو یہی ایک راستہ ہے کہ عدم تشدد کا فلسفہ، وہ بھی باچا خان کا فلسفہ یہاں پہ پڑھایا جائے. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا. تو میرے فکر امن عالم، مجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہونے والا، تو غروب ہونے والا. یہ جن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ باچا خان کے اس عظیم 21ویں صدی میں جاتے ہوئے ہمیں امن چاہیے، ہمیں قرار چاہیے، ہمارے گریبانوں سے ہاتھوں کو نکالا جائے. خاص کر باچا خان کے اس دھرتی کو ہم سارے پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم ساری انسانیت کی بات کرتے ہیں. باچا خان نے صرف پختونوں کی بات نہیں کی، باچا خان نے کہا کہ ساری جہاں کو امن چاہیے اور ساری انسانیت کی خدمت، یہی میرا فریضہ ہے اور ساری دنیا میں امن لانا ہے. لیکن ہمارے ہاں ہمیں ذرا دیکھو کہ مزید آج پھر دہشت گردی ابھر رہی ہے، منظم ہو رہی ہے. ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی کہ وہ حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور اس وقت باچا خان کی سوچ اور فلسفے کی سب سے زیادہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے. زبردہ پختو یو شیرم جوئی عظمت تیدا غیر استرگی بریخی، جی عظمت تیدا غیر استرگی بریخی اثر کے باچا خان ہوتے اکنامش. اور میں ولی خان صاحب کے حوالے سے جو 3 الفاظ کہوں پھر اجازت چاہوں کہ ولی خان صاحب جو کہ باچا خان کے فرزند تھے، تو اسی فلسفے کو یعنی اسی کی گود میں اسی گھر میں آگے کھولنا، تو وہی کنٹینیوٹی تھی. لیکن اس وقت ایک اور جو بادشاہ ولی خان پیدا ہوئے 1917 میں، اور اسی وقت رشیا میں انقلاب آیا، روس کا جو انقلاب مشہور انقلاب ہے، اور دنیا میں یہ انقلابی لہر دوڑ گئی، یعنی غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، لوگوں میں شعور پیدا ہوا، مزدور کسان جاگے، سب نے ایک آواز ملائی اور جبر اور ظلم کے خلاف مل کر قومی آزادی کے لیے اور حق خودارادیت کے لیے لوگ میدان میں نکل آئے. اسی وقت ولی خان کی آواز سب سے بلند آواز تھی
پاکستان میں سب سے سیکولر پارٹی، کامیاب پارٹی، ترقی پسند پارٹی، قوم پرست پارٹی، مزدوروں کی پارٹی، کسانوں کی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی تھی جس کا سربراہ خان عبدالولی خان. اور جمہوریت کو جتنا دوام انہوں نے بخشا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. میں چونکہ ساتھیوں نے کہہ دیا کہ وقت مختصر ہے تو میں پشتو میں ولی خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا. وہی چازمت کہلا خرید خار پمخ کے خرید خار پمخ کے تل کسند گلوٹو پمخ چادا سزورو دلاور ولی دلے اور نور بزمورات کو رکھے دو مسئلہ چار قسم ننچ میں جون دے داشت نفر ولی